قطرہ خون جگر سل کو بناتا ہے دل، خون جگر سے صدا سوز و سرور و سرود. کہ یہ خون جگر وہ چیز ہے کہ اگر پتھر میں بھی آپ لگا دینا، اور کہتے ہیں کہ اگر بندہ لگ جائے تو پتھر کو بھی انسان بنا سکتا ہے، پتھر کو بھی ہیرا بنا سکتا ہے. لوگ تو کوئلے کو کاٹ کے ہیرا بناتے ہی ہیں. تو اس لیے یہ وہ قطرہ خون جگر ہے جو سل کو بناتا ہے دل، کہ جو پتھر کے اندر بھی زندگی ڈال دیتا ہے، اور پتھر کو بھی ایک ایسا معجزہ بناتا ہے کہ جو انسانوں کے لیے بڑا تابناک اور ایک لائیولی ایک چیز بن جاتی ہے، ایک زندگی سے بھرپور چیز بن جاتی ہے. خون جگر سے صدا سوز و سرور و سرود. اور خون جگر سے کہ جس صدا کے اندر خون جگر شامل ہوتا ہے، جس کے اندر ایک عشق شامل ہوتا ہے، جس کے اندر ایک تڑپ شامل ہوتی ہے، تو وہ صدا بھی جو ہے نا وہ سرور اور سرود کا باعث بن جاتی ہے. اب اسی کو حرم قرطبہ کو پھر اقبال دوبارہ ایڈریس کرتے ہیں اور فرماتے ہیں تیری فضا دل فروز میری نوا سینہ سوز، تجھ سے دلوں کا حضور مجھ سے دلوں کی کشود. اب اقبال نے کیا کیا کہ اپنی شاعری کو حرم قرطبہ کے ساتھ ملا ہے، کہ جس طرح حرم قرطبہ جو ہے اس کا ایک بلند مقام ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر عشق شامل ہے. اسی طرح اقبال نے یہ بات کہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ واقعی اقبال کی یہ بات صحیح ہے کہ جو مقام و مرتبہ قرطبہ کو حاصل ہے نا، اور یہ ابھی تو اتنا وقت نہیں گزرا ہے، لیکن آئندہ آنے والا فیوچر ہمیں یہ بات بتائے گا کہ اقبال کی شاعری کو بھی وہ لازوال مقام و مرتبہ حاصل ہوگا کہ جو حرم قرطبہ کو، کیونکہ اقبال کی شاعری کے اثرات تو اب دنیا میں اب نظر آنا شروع ہوئے ہیں، اور آئندہ 100 سالوں میں لوگ سمجھیں گے کہ واقعی اقبال کیا کہہ کے چلے گئے. تو اس لیے یہ ابھی بہت چیزیں آنی ہیں، لیکن اقبال نے کہا ہے کہ جس طرح حرم قرطبہ جو ہے نا اس کا عشق سے وجود ہے، اسی طرح میری جو شاعری ہے اس کا بھی عشق سے وجود ہے. اقبال کہتے ہیں کہ تیری فضا دل فروز میری نوا سینہ سوز، کہ تیری فضا دل فروز ہے لیکن جو میری شاعری ہے سینہ سوز ہے. تیری فضا جو ہے وہ دلوں کو گرماتی ہے، اسی طرح جو میری شاعری ہے وہ بھی سینے کو گرماتی ہے، دلوں کے اندر جذبات پیدا کرتی ہے، امنگ پیدا کرتی ہے، طلب پیدا کرتی ہے. تجھ سے دلوں کا حضور مجھ سے دلوں کی کشود. اور دلوں کا حضور کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے حضور میں جیسے آدمی جھک جائے، عزت اور احترام ہو، وہ اس کو حضور کہتے ہیں. کشود کا مطلب وسعت اور قلبی، بڑا پن. اقبال کہتے ہیں جس طرح حرم قرطبہ سے دلوں کے اندر حضوری حاصل ہوتی ہے نا کہ بندہ اس سے امپریس ہو جاتا ہے، اسی طرح میری شاعری بھی وہ ہے کہ جو لوگوں کے دلوں کو کھول دیتی ہے، ان کے خیالات کو وسعت دیتی ہے، ان کی سوچ کو ایک بلندی عطا کرتی ہے. تو یہ اقبال نے اپنی شاعری کے بارے میں بھی ایک حرم قرطبہ سے ملا کے یہ بات کہی. نیکسٹ پلیز. عرش معلیٰ سے کم، اس کی وجہ کیا اقبال نے بتائی؟ عرش معلیٰ سے کم سینہ آدم نہیں گرچہ کف خاک کی حد ہے سپیر کبوت. کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو سینہ آدم ہے نا انسان کا دل، اس کا جو مقام و مرتبہ ہے دنیا کی کوئی چیز تو اس کے مقابلے پہ ہے ہی نہیں، دنیا تو چھوٹی ہے اس کے لیے. تو اقبال کہتے ہیں انسان کے دل کا جو مقام ہے وہ تو عرش معلیٰ ہے، کہ جہاں حضور اکرم، یعنی وہاں جہاں حضرت جبرائیل کو جانے کی بھی اجازت نہیں تھی وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہنچ گئے تھے سدرۃ المنتہا پہ. تو کیا ہے کہ انسان کا مقام جو ہے وہ فرشتوں اور نوری پیکر سے بھی بہت بلند ہے، جس کو اللہ تعالیٰ اقبال آگے بھی بتائیں گے کہ عرش معلیٰ سے کم سینہ آدم نہیں. انسان کا دل جو ہے وہ ہے کہ جس کا مقام و مرتبہ عرش معلیٰ سے کم نہیں ہے. اور واقعی انسان کو اللہ نے وہ قوت دی ہے کہ جو اقبال نے اپنی شاعری میں جگہ جگہ بات کیا کہ انسان کے دل سے جو آواز نکلتی ہے وہ سیدھے عرش معلیٰ پہ پہنچتی ہے، ڈائریکٹ، بیچ میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے اس کے اندر. انسان کی آواز، انسان کی پکار، انسان کی دعا، انسان کا جو سوز ہے وہ ڈائریکٹ آسمان، 7ویں آسمان تک اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے. گرچہ کف خاک کی حد ہے سپیر، گرچہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ انسان کی حد جو ہے بس نیلا آسمان ہے اور کچھ نہیں ہے، انسان بظاہر یہ لگتا ہے کہ انسان اس آسمان سے آگے کہیں نہیں ہے، لیکن اقبال کہتے ہیں انسان کی حد جو ہے وہ تو عرش معلیٰ پر ہے. اور پھر اقبال انسانوں کا فرشتوں سے مقابلہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیوں انسانوں کا مقام جو ہے فرشتوں سے بڑھ کر ہے. تو کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ پیکر نوری کو ہے سجدہ میسر تو کیا اس کو میسر نہیں سوز و گداز سجود. کہ پیکر نوری کو سجدہ تو میسر ہے، فرشتے ہر وقت سجدہ کرتے رہتے، لیکن جو سوز و گداز سجود ہے وہ اس وقت آتا ہے جب دل پہ چوٹ پڑتی ہے، جب تکلیف ہوتی ہے، جب غم و غصہ اور دکھ درد ہوتا ہے، تو اس وقت آتا ہے نا یہ. تو اقبال کہتے ہیں کہ انسانوں اور فرشتوں میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو جو اللہ نے سوز و گداز دیا نا، اور اللہ تعالیٰ کی یہاں ویلیو ہے اس کی، اللہ تعالیٰ کے یہاں سجدے سے زیادہ سوز و گداز کی ویلیو، کہ بندہ کس سوز و گداز کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے. بھلے سے سجدہ نہیں بھی کر سکتا بندہ کسی وجہ سے، تو کیا ہے کہ پیکر نوری کو ہے سجدہ میسر تو کیا اس کو میسر نہیں سوز و گداز سجود. اس لیے پیکر نوری کے مقابلے میں جو انسان ہے اس کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے. نیکسٹ پلیز.
اب اقبال کہتے ہیں کافر ہندی ہوں میں دیکھ میرا ذوق و شوق، کہ یار کہتے ہیں کہ دیکھو میں تو عربوں کا بلوم مسلمانوں میں بات پائی جاتی ہے نا کہ بھائی اسلام تو عربوں کا مذہب ہے، اقبال کہتے ہیں نہیں، کافر ہندی ہوں میں دیکھ میرا ذوق و شوق. اور یہ کافر ہندی بھی ایک اصطلاحی طور پہ انہوں نے کہا، اقبال تو بڑے پکے مسلمان تھے لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھو کافر ہندی ہوں میں دیکھ میرا ذوق و شوق، دل میں صلاۃ و درود لب پہ صلاۃ و درود، کہ میرا دل جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ایسا سرشار ہے کہ اگرچہ میں ہند کا رہنے والا ہوں اور میرا کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے عرب دنیا سے، لیکن اس کے باوجود میری زبان اور دل جو ہے دونوں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہے. اور پھر اقبال اپنے بارے میں کہتے ہیں شوق میری لے میں ہے، شوق میری نے میں ہے، نغمہ اللہ میرے رگ و پے میں، کہ جو شوق کی کیفیت ہے نا یہ میرے جسم و میری شاعری میں بھی ہے، میرے جسم کے اندر بھی ہے، میرے دل کے اندر بھی ہے، میری آواز کے اندر بھی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کا جو نغمہ ہے وہ میرے رگ و پے کے اندر سرایت کر چکا، کہ اللہ کی کبریائی، اللہ کا مقام بلند، اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے وہ میرے دل کے اندر اس طرح سرایت کر چکی ہے کہ اس کے نتیجے میں جو شوق کی کیفیت میری پیدا ہوئی ہے، بندگی کے اندر جو شوق کی کیفیت ہے وہ اس کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میرے دل کے اندر سرایت کر چکی ہے. نیکسٹ پلیز. اب دوبارہ سے مسجد قرطبہ کی طرف آتے ہیں کہ تیرا جلال و جمال مرد خدا کی دلیل، کہ جو مسجد کو بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تیرا جو جلال و جمال ہے، تو جو اتنی خوبصورت ہے، اتنی عظمت ہے، اتنی بڑائی والی جگہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک مرد خدا نے تجھے بنایا، مرد خدا کی دلیل، وہ بھی جلیل و جمیل، تو بھی جلیل و جمیل. تو اقبال نے پھر کیا کہا ہے کہ اب بات شاعری سے ان انسانوں کی طرف آ رہی ہے کہ جنہوں نے اس پورے کام کو کیا کہ جس کے نتیجے میں مسجد قرطبہ بنی. اور یہ اقبال کا اصل موضوع ہے. اقبال کی ابھی آپ جو اگلی شاعری سنیں گے وہ پوری اس مسجد پہ نہیں ہے بلکہ اس مسجد کو بنانے والوں پر ہے کہ وہ کیا پروسیس تھا کہ جس کے نتیجے میں مسلمان مکہ سے نکلے اور جو کہ ایک غیر آباد قسم کی آبادی تھی اور وہاں سے نکل کر پوری دنیا کے اوپر چھا گئے. اس کی جو دلیل تھی وہ یہ کیا ہے کہ وہ بھی جلیل و جمیل تھے اور تو بھی جلیل و جمیل ہے. تیرے بنا پائیدار تیرے ستون بے شمار، شام کے صحرا میں ہو جیسے ہجوم نخیل. کہتے ہیں کہ تیری بنیاد بہت مضبوط ہے اور واقعتاً بہت بنیاد مضبوط ہے. 1200 سال تو مسجد کھڑی ہوئی ہے. تیرے ستون بے شمار، ستون ہم نے دیکھ لیے اس کے بہت سارے، جیسے شام کے صحرا میں ہو، جیسے کھجور کے درخت لگے ہوتے ہیں نا ہزاروں کی تعداد میں، ایسے انہوں نے اقبال نے اس کو تشریح دی ہے کہ شام کے صحرا میں ہو جیسے ہجوم نخیل. نیکسٹ پلیز. تیرے در و بام پر وادی ایمن کا نور. اب کہتے ہیں کہ تیری در و بام پہ وہ نور ہے. وادی ایمن وہ وادی ہے کہ جہاں حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا، اس وادی کا نام ہے وادی ایمن. تو اس کو ایک خاص مقام و مرتبہ حاصل ہے کہ جس نے بندے کو رب سے کنیکٹ کر دیا تھا. بات بیسیکلی حضرت موسیٰ سے کلام کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ اور بندے کا ایک براہ راست کنیکشن ہو گیا تھا، رابطہ ہو گیا تھا. تو وادی ایمن کی وہ خوبی ہے کہ وادی ایمن میں بندے اور رب کی گفتگو ہوئی تھی، بندے کا رب سے مکالمہ ہوا تھا. تو اقبال نے اس کو مسجد کو اس مقام پہ جا کے ملایا ہے کہ کیا ہے، تیرے در و بام پر وادی ایمن کا نور. تیرے در و بام پہ وہ نور ہے کہ جو وادی ایمن پہ برستا ہے، کہ جس میں اللہ کا بندے سے رابطہ ہو گیا تھا اور بندے کا اللہ سے، اور بندہ اللہ کے اتنا قریب آ گیا تھا کہ اللہ نے اس سے کلام کیا. تو تیرے در و بام پہ بھی وہ نور ہے. تیرا مینار بلند جلوہ گہے جبرائیل. اور تیرا مینار وہ ہے کہ جہاں سے حضرت جبرائیل کو آپ دیکھ سکتے ہیں یا جہاں حضرت جبرائیل کو آپ پا سکتے ہیں. یعنی یہ وہ جگہ ہے، اس بلندی کو آپ کو دیکھنا ہو تو یہ وہ جگہ ہے کہ جس کو آپ دیکھیں تو آپ اس مقام پہ پہنچ سکتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہو جاتا ہے، اور جس کے نتیجے میں بندہ جبرائیل کو محسوس کرنے لگتا ہے کہ جبرائیل اس کے پاس کوئی پیغام لے کر آ رہے ہیں. مٹ نہیں سکتا کبھی مرد مسلمان کے ہے اس کی اذانوں سے فاش سر کلیم و خلیل. اور کہتے ہیں کہ مسلمان بظاہر تو مسلمان دنیا میں کم ہو گئے، ختم ہو گئے، کمزور ہو گئے، لیکن یہ مٹ نہیں سکتے کبھی. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی اذانوں سے فاش سر، کیونکہ ان کی جو بیک پر جو لوگ موجود ہیں وہ کون ہے؟ وہ حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم ہے. حضرت موسیٰ کی آپ نے پوری ہسٹری پڑھی ہوگی، کس طرح وہ اکیلے تھے بالکل، اور فرعون بہت بڑا پاورفل. دنیا کی ہسٹری میں قرآن کو آپ پڑھیں تو آپ کو لگے گا کہ فرعون سے زیادہ پاورفل حکمران کوئی نہیں ہے دنیا میں. قرآن نے بھی کہا ہے بہت زبردست قوت و جبروت والا حکمران تھا، بہت پاور والا حکمران تھا، لیکن حضرت موسیٰ نے اکیلے اس کو کھڑے ہو کے چیلنج کیا اپنے بھائی کے ساتھ، اور بالآخر پورا فرعون کی سلطنت ختم ہو گئی اور حضرت موسیٰ کو اور پوری بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کا کائنات کا مالک بنا دیا. اسی طرح حضرت ابراہیم بھی اکیلے تھے، سارا حکومت بادشاہ سب ایک طرف، ان کے گھر والے سب ایک طرف، اکیلے انہوں نے چیلنج کیا اپنے بادشاہ کو. ان کو آگ کے اندر ڈال دیا گیا، سب کچھ کر دیا گیا،
لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کامیابی عروج عطا فرمائی. تو کیا ہے کہ مسلمان کی جو بیس ہے نا وہ تو یہ ہے کہ اس کی اذانوں سے اس کی اذانوں سے پتہ چلتا ہے، اس کے بیان سے، اس کی جو بنیاد ہے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی بنیاد تو وہاں سے جڑی ہوئی ہے، حضرت موسیٰ سے، حضرت ابراہیم سے، اور جن کی بنیاد وہاں سے جڑی ہوئی ہے اس کو پھر کوئی ختم کر نہیں سکتا. تو اس لیے مسلمان کبھی مٹ نہیں سکتا، دنیا سے ختم نہیں ہو سکتا. نیکسٹ پلیز. اس کی زمین بے حدود. اب یہ مسلمان کے بارے میں کریں، ایمان والوں کے بارے میں. اس کی زمین بے حدود، اس کا افق بے ثغور. بے حدود کا مطلب یہ ہے کہ جو لامحدود زمین ہو، اور بے ثغور کا بھی مطلب ہے نہ ختم ہونے والا. اس کے سمندر کی موج دجلہ و دینیوب و نیل. ابھی اقبال نے کہا کہ جو ایک مسلمان ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کے یہ ایک لامحدود ہستی ہے جس کی آسمان بھی جس کی کوئی حد نہیں ہے. اور یہ جو دجلہ، تو یہ دریاؤں کے نام ہے نا. دجلہ ایک عراق کا دریا ہے، ڈینیوب جو ہے وہ ہنگری کا اور رومینیا کا دریا ہے، نیل جو ہے مصر کے اندر ہے. یہ اس کے دریا کی موجیں ہیں، صرف یہ اس کے چھوٹے چھوٹے حصے ہیں، کمپوننٹس ہیں کہ جہاں پہ مسلمانوں کی وہ ہوتی ہے. اس کے زمانے عجیب، اس کے فسانے غریب، عہد کہن کو دیا اس نے پیام رحیل. کہ اس کی کہانیاں بھی عجیب و غریب ہیں. آپ واقعات اگر پڑھنے جائیں، صحابہ کے واقعات پڑھیں، انبیاء کے واقعات پڑھیں، یا ان لوگوں کے واقعات پڑھیں کہ جنہوں نے واقعی اس دنیا کو تبدیل کیا، تو آپ حیران رہ جائیں گے. تو اقبال کہتے ہیں اس کے زمانے عجیب، اس کے فسانے غریب، عہد کہن کو دیا. عہد کہن کہتے ہیں پرانے زمانے کو، اور پیام رحیل کہتے ہیں کوچ کرنے کو. کہ عہد کہن کو اس نے کہا کہ اب تمہارا ٹائم ختم ہو گیا، اب ہمارا ٹائم آ گیا. تو اس کے نتیجے وہ ایک ٹائم تھا کہ جس کے بعد مسلمانوں کو عروج حاصل ہوا. نیکسٹ پلیز. اب اقبال انہی کی خصوصیات بیان کر رہے ہیں. ساقی ارباب ذوق، فارس میدان شوق، بادہ ہے اس کا رحیق، تیغ ہے اس کی اصیل. کہ اقبال ان لوگوں کی خصوصیات بیان کر رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے مسلمانوں کو یہ عروج حاصل ہوا تھا، یہ مقام و مرتبہ حاصل ہوا تھا، جن کے لیے اقبال نے استعمال کی اصطلاح ساقی ارباب ذوق اور فارس میدان شوق. کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو ذوق اور شوق کے میدان کے بڑے بلند درجے کے لوگ تھے، یعنی جن کے اندر ذوق و شوق کا ایک بڑا بلند درجہ تھا، اور جو اس دین کی سربلندی، اس کلمے کی سربلندی، اس دین کو قائم کرنا، علم و حکمت کو ترقی دینا، علم کو دنیا کے اندر پھیلانا، یہ ان کی زندگی کا مقصد تھا. اور اتنا غیر معمولی مقصد تھا کہ وہ ان کے ذوق و شوق اس کے کا ایک حصہ بن گیا تھا وہ. اور بادہ ہے اس کی رحیق، تیغ ہے اس کی تسیل. اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پہ یہ دو چیزیں ہیں کہ جو انسان کی زندگی کے اندر بڑی اہمیت رکھتی ہیں. ایک تو تیغ ہے جو تلوار ہے، جو ظاہر عسکری قوت جس کو کہتے ہیں، اور بادہ ہے وہ چیز کہ جو انسان کو ریسٹنگ کنڈیشن کے اندر سکون اور سرور فراہم کرتی ہے. عام طور پہ تو یہ لفظ شراب کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن کیا ہے کہ یہ وہ شراب ہے، یہ عشق کی وہ شراب ہے، یہ وہ مستی ہے کہ جو بندے کے اندر آتی ہے تو پھر اس بندے کی بڑی قوت بن جاتی ہے وہ. تو رحیق اس کا سفر، ہم سفر ہے وہ. رحیق ویسے تو کہتے ہیں نیکٹر کو، لیکن وہ جو عشق کی شراب ہے وہ اس کے لیے ایک زبردست قوت کا باعث بن جاتی ہے، اور پھر وہی اس کی قوت کا باعث بنتی ہے اس کی تلوار کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے. تو جو مسلمانوں کو عسکری کامیابی بھی ملی وہ اپنی تلوار کی وجہ سے ایکچولی نہیں ملی کہ وہ عسکری یعنی بہت مضبوط تھے ان ٹرمز آف اسٹریٹجیکلی، بلکہ ان کو جو کامیابی ملی ہے، چاہے وہ غزوہ بدر میں ہو یا اور کسی غزوے میں ہو، مسلمان ہمیشہ تعداد میں کم ہوتے تھے اور اسٹریٹجیکلی بھی کمزور ہوتے تھے، ان کے پاس اسلحہ کم ہوتا تھا، لیکن جو عشق تھا ان کا وہ اتنی اسٹرانگ چیز تھی کہ جس کے نتیجے میں وہ بڑی بڑی قوموں کے اوپر غالب آ گئے تھے. اب اس کا جو کنکلوژن ہے وہ علامہ اقبال نے بتایا کہ وہ کیا ہے کہ ان کی جو بڑائی کی اور کامیابی کی وجہ تھی وہ کیا ہے، مرد سپاہی ہے وہ اس کی زرہ لا الہ، کہ وہ ایسا سپاہی تھا کہ جس کے اوپر لا الہ الا اللہ کی زرہ تھی، کہ جس کے اوپر پھر کوئی چیز اثر نہیں کرتی تھی. سایہ شمشیر میں اس کی پناہ لا الہ الا اللہ، اور وہ اللہ کی پناہ کے اندر ہوتا تھا. تو اب جس کو اللہ کی قوت حاصل ہو جائے، جس کو اللہ کی پناہ حاصل ہو جائے، جس کو اللہ کی بیکنگ حاصل ہو جائے، جس کو اللہ کی مدد حاصل ہو جائے، تو ان کو تو دنیا میں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو اقبال کہتے ہیں کہ ان لوگ تھے، یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو یہ مقام حاصل ہو گیا تھا کہ ان کی زرہ بھی لا الہ الا اللہ تھی اور ان کی پناہ بھی لا الہ الا اللہ تھی. نیکسٹ پلیز. اب اقبال کہتے ہیں مسجد قرطبہ کو سامنے رکھتے ہوئے اقبال کیا کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کی بات بیان کر رہے ہیں کہ جنہوں نے مسلمانوں کو یہ عروج عطا کیا تھا. تو اقبال کہتے ہیں تجھ سے ہوا آشکار بندے مومن کا راز، کہ تجھے دیکھ کر مجھے یہ پتہ چلا کہ ایکچوئل میں بندے مومن کی خصوصیت تھی کیا. ویسے تو یہ تھا کہ وہ نمازی تھے، روزگار تھے، روزے دار تھے، پرہیزگار تھے، نہیں. انہوں نے کہا جو ان کی اصل خصوصیات ہیں نا جس کی وجہ سے دنیا میں ان کو عروج حاصل ہوا تھا
وہ قرطبہ کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ مجھے تجھے دیکھ کر یہ پتہ چلا، تجھ سے ہوا آشکار بندہ مومن کا راز، اس کے دنوں کی تپش، اس کی شبوں کا گداز. کہ جو مومن تھے وہ بندے تھے، ہم نے حدیث میں پڑھا ہوگا نا کہ وہی لوگ تھے کہ جو دن کے مجاہد تھے اور رات کے راہب تھے، اور راتوں کو اللہ کے حضور کھڑے ہوتے تھے، دن میں اللہ کے لیے لڑتے تھے، کوشش کرتے تھے. ان کے لیے ہر چیز عبادت تھی. یعنی جو سائنٹسٹ تھا اس کے لیے سائنس عبادت تھی، جو پڑھانے والا تھا اس کے لیے پڑھائی عبادت تھی، جو صفائی کرنے والا تھا اس کے لیے صفائی، دنیا کا ہر کام ان کے لیے عبادت بن گیا تھا اور بلند پائے کی عبادت بن گیا تھا. تو ان کی زندگی اور رات، ان کے دن، ان کے رات، ان کی ہر چیز جو ہے وہ عبادت بن گئی تھی. تو تجھ سے ہوا آشکار بندے مومن کا راز، اس کے دنوں کی تپش، اس کی شبوں کا گداز، اس کا مقام بلند، اس کا خیال عظیم. اب قرطبہ کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے تجھے دیکھ کے اندازہ ہوا کہ جن لوگوں نے اس مسجد کو بنایا یا جن لوگوں نے مسلمانوں کو اس مقام تک لے کے گئے کہ مسلمان یورپ کے آدھے یا 1/4 حصے پہ قابض ہو گئے تھے، وہ کون لوگ تھے؟ وہ مقام بلند والے لوگ تھے. وہ تھے کہ جن کا خیالوں میں ایک بلندی تھی، جن کی عظمت تھی خیالوں میں، اس کا سرور، اس کا شوق، اس کا نیاز، اس کا ناز. تو ان تمام لوگوں کی جو خصوصیات ہیں وہ مجھے تجھے دیکھ کے مجھے اس بات کا اندازہ آتا ہے کہ وہ کس لیول کے لوگ تھے، کس پائے کے لوگ تھے کہ جنہوں نے مسلمانوں کو اس قدر عروج نصیب کیا تھا. نیکسٹ پلیز. ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ. اب اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو بندے کا ہاتھ ہے نا، یہ ہوتا تو بندے کا ہاتھ ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہوتا ہے. اس کے پیچھے پوری حدیث قدسی ہے کہ جس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کے اس قدر قریب آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ میں بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں. تو اقبال نے اس کو اس طرح پریزنٹ کیا کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ. کہ جب بندہ مومن کا کام کرتا ہے تو اس کا ہاتھ نہیں ہوتا، وہ اللہ رب العالمین کی قوت اس کو حاصل ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی مدد اس کو حاصل ہوتی ہے. اور پھر جو وہ ہاتھ کیسا بنتا ہے؟ وہ غالب و کار آفرین کار کشا کار ساز، جس کے پیچھے اللہ رب العالمین کی استعانت ہو، اللہ رب العالمین کی مدد ہو، اللہ رب العالمین کا سہارا ہو. تو وہ پھر ہاتھ معمولی ہاتھ نہیں ہوتا، وہ غالب ہوتا ہے، وہ کار آفرین ہوتا ہے، وہ کار کشا ہوتا ہے، وہ کار ساز ہوتا ہے، وہ دنیا کے مسئلے حل کرنے والا ہوتا ہے، دنیا کو کھولنے والا ہوتا ہے، وہ دنیا کے اندر نئی سے نئی چیزیں بنانے والا ہاتھ بن جاتا ہے. تو اس ہاتھ کو یہ جو قوت ملتی ہے نا کہ جس کے نتیجے میں ایک عرب کا ایک بدو کہ جس کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ پوری دنیا کے اندر سائنس اور علم کو فروغ دینے والے اور پوری دنیا کو چلانے والے بن گئے. وہ کیسے بن گئے؟ کہ جب انہوں نے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لیا تو پھر ان کا ہاتھ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بن گیا. اب کیا ہے؟ وہ بندہ جو ہے تو انسان، خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات، کہ یہ بندہ ہے تو خاکی لیکن کیا ہے؟ یہ نوری نہاد بن جاتا ہے، یہ فرشتوں کی طرح بن جاتا ہے. بندہ مولا صفات، اس کے اندر اللہ کی خوبیاں آ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات اس کے اندر آ جاتی ہیں. اور پھر اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز، کہ پھر وہ دونوں جہانوں سے غنی ہو جاتا ہے. اس کی محبت کا جو مرکز ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہوتی ہے. دو جہانوں سے غنی کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو دنیا ہے اور ایک آخرت ہے جس کو ہم جنت کہتے ہیں. تو اس کو نہ جنت کی تڑپ ہوتی ہے اور نہ دنیا کی تڑپ ہوتی ہے، وہ تو صرف اللہ کی رضا اس کے لیے چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی رضا مجھے حاصل ہو جائے، جو کہ ایکچولی جنت سے بھی بڑی چیز ہے. یعنی جنت میں بھی جب بندوں سے پوچھا جائے گا جنت میں آنے والوں سے کہ بھائی سب سے بڑی چیز جو تمہیں چاہتے ہو تم کیا ہے، تو کہیں گے ہم چاہتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے. تو یہ اللہ کی رضا جس کو مل گئی اس کے لیے جنت اور دنیا کی ہر چیز چھوٹی ہے. تو اقبال نے کہا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کا دل ہر دو جہاں سے غنی تھا، بے نیاز تھا، نہ ان کو دنیا چاہیے تھی. اقبال نے اور اشعار میں کہا نہ مال و دولت دنیا نہ رشتہ و پیوند. اور اقبال نے یہ بات جگہ جگہ قرآن میں اپنے شاعری کے اندر یہ بات کہی ہے کہ جو بندے ہوتے ہیں اللہ کے، وہ دنیاوی مال غنیمت سے اور کشور کشائی ان کے لیے کوئی مقام نہیں رکھتی، بلکہ ان کے لیے اصل چیز ہوتی ہے کہ اللہ کی محبت اور اللہ کے آگے اپنی بندگی کا جو حق ادا کرنا ہے. تو یہ خوبیاں ان کے اندر تھی. نیکسٹ پلیز. اس کی امیدیں قلیل، اس کی امیدیں کا مطلب دنیا کے اندر اس کی امیدیں زیادہ نہیں ہوتی تھی کہ دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ حاصل کر لوں، دنیا کے اندر میں کچھ کر لوں. تو دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اس کی امیدیں کم تھیں، اس کے مقاصد جلیل، کہ اس کے مقصد لیکن بلند تھے. بندہ اپنے لیے تو کم امیدیں رکھتا تھا لیکن پوری دنیا کے لیے اس کے بڑے بڑے مقاصد تھے کہ وہ پوری دنیا کے انسانوں کو غلامی سے نجات دلانا چاہتے تھے، وہ پوری دنیا کے انسانوں کی فلاح و بہبود چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ ایک فرات کے آگے کوئی کتا بھی جو ہے پیاس سے نہ مرے. تو یہ مقاصد جلیل مقاصد ہے کہ جو انسان اگر جن کو حاصل کر لے تو اس کے نتیجے میں اس کی اپنی امیدیں نہیں رہتی کوئی. جیسا کہ آپ نے خلفائے راشدین کا دور دیکھا ہوگا کہ ان کے لیے ان کو اپنی فکر نہیں تھی وہ، لیکن ان کو اس بات کی فکر تھی کہ اگر دریائے فرات کے آگے کتا بھی مر گیا یا بکری بھی پیاسی مر گئی تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا. تو وہ ان کے جو مقاصد جلیلہ تھے، بڑے مقاصد، انہوں نے ان کو دنیا میں اس مقام پہ پہنچا دیا. اس کی ادا دل فریب
اس کی نگاہ دل نواز، کہ اس کی ادا بھی دل فریب تھی اور اس کی نگاہ دل نواز تھی، اس کی نگاہوں کے اندر بلندی تھی، نرم دم گفتگو، جب گفتگو کرتے تھے تو نرمی تھی، گرم دم جستجو، لیکن جب جستجو ہوتی تھی تو اس میں والہانہ پن ہوتا تھا، کوئی بھی کام جس کے اندر کرتے تھے تو والہانہ پن کے ساتھ کرتے تھے، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک باز، اور چاہے محفل ہو چاہے جنگ ہو، دل ان کے ہمیشہ پاک ہوتے تھے، ان کے اعمال ہمیشہ پاک ہوتے تھے۔ تو یہ ان ایمان والوں کی، صحابہ کی، ان لوگوں کی خصوصیات بیان کی گئیں کہ جنہوں نے اسلام کو دنیا کے اندر غالب کیا تھا اور اسلام کو عروج کے اوپر پہنچایا تھا۔ نیکسٹ پلیز۔ نقطۂ پرکار حق مرد خدا کا یقین۔ ابھی یقین بھی نا اقبال کی خاص ٹرمینالوجی ہے، اقبال کے بہت سارے اشعار نا، یقین محکم، عمل پہ ہم، جو اقبال کی خاص ٹرمینالوجی ہے۔ اور یقین کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنے اوپر اور اپنے رب پہ پورا بھروسہ، اور جب اس انسان کو اپنے رب پہ بھروسہ ہو جاتا ہے نا، اس کے لیے دنیا کا کوئی بھروسہ اہمیت نہیں رکھتا۔ تو اقبال کہتے ہیں جو ان مسلمانوں کی جو کامیابی کی وجہ تھی نا، نقطۂ پرکار حق کا مطلب اس کا ایک پوائنٹ ہوتا ہے کہ جس کے گرد پورا وہ دائرہ آپ اس کو جتنا بڑا کرتے چلے جائیں۔ تو کہہ رہے جو مرد خدا کی جو کامیابی کی بنیاد ہوتی ہے نا، نقطۂ پرکار حق، وہ کیا ہوتا ہے؟ مرد خدا کا یقین ہوتا ہے، کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے، اور دنیا میں اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کو اللہ کے اوپر بھروسہ ہو گیا، کیونکہ اللہ سے بڑا کوئی سہارا ہے ہی نہیں دنیا میں، اور تو کوئی چیز ہے نہیں جو بھروسہ دینے والی ہو۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ وہ جو ان کی کمال تھا نا، جو ان کی کامیابی کی بنیاد تھی، وہ ان کو یقین تھا ان کو اللہ رب العالمین کے اوپر۔ یہ یقین ایسی دولت ہے، اور اقبال نے اس کو کئی جگہ جو ہے نا وہ موضوع بنایا کہ کس طرح یہ جو ہے نا جو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، کہ یقین اقبال کا ایک موضوع ہے کہ جس کو اقبال نے کہا کہ یہ یقین جو ہے نا یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ جو انسان کو کہیں سے کہیں لے جا سکتی ہے۔ اور کہتے ہیں اقبال کہ جس کو اللہ کے آگے بھروسہ آ گیا نا، اس کے لیے پھر کیا ہے؟ یہ عالم تمام وہم و طلسم و مجاز، کہ دنیا کی پھر تو ہر چیز وہم کے علاوہ کچھ نہیں۔ اقبال نے تو کہا ہے اس کو بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ، یہ مال و دولت دنیا رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز جو ہے نا، جو ہم سمجھتے ہیں کہ لیے ہمارے لیے بھروسے کا باعث ہے، یہ مال دولت دنیا رشتے، یہ ہمیں کوئی سہارا دیں گے، ہمارے کبھی مشکل میں کام آئیں گے، کوئی، اقبال نے کہا یہ بتانے وہم و گما ہے، کوئی چیز تمہارے کام نہیں آئے گی سوائے اللہ تعالیٰ کا۔ تو یہاں اقبال نے کہا ہے کہ جس بندے کے پاس اللہ کا بھروسہ آ جاتا ہے، اس کے لیے اس دنیا کے تمام سہارے جو ہے نا وہ وہم طلسم اور مجاز بن جاتے ہیں، اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رہتی دنیا کے ساتھ۔ وہ پھر بندہ اکیلا تنے تنہا کھڑا ہو جاتا ہے پوری دنیا کے آگے، صرف اللہ رب العالمین کے سہارے کے اوپر۔ اور یہ ایسی بڑی قوت ہوتی ہے کہ جو جب حاصل ہو جائے بندے کو، تو دنیا بندے کے لیے بہت چھوٹی ہو جاتی ہے۔ عقل کی منزل ہے وہ عشق کا حاصل ہے، وہ اس بندے مومن کی خصوصیات بیان کر رہے ہیں کہ عقل کی منزل ہے وہ عشق کا حاصل ہے، وہ حلقہ آفاق میں گرمی محفل ہے وہ۔ نیکسٹ پلیز۔ کعبہ ارباب فن ستوت دین مبین، تجھ سے حرم مرتبت اندلسیوں کی زمین۔ اب اقبال کہتے ہیں کہ جو ارباب فن ہیں، جو دین مبین کو کامیابی دلانے والے، کہتے ہیں کہ یہ حرم میں جو اندلس کی زمین ہے نا، یہ ہمارے لیے ایسی ہی اہمیت رکھتی ہے جیسے کعبہ ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے، کہ جس طرح کعبہ کی مسلمانوں کے نزدیک ایک اہمیت ہے، ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، اسی طرح اندلس بھی ہمارے لیے ایک مقام و مرتبہ والی زمین ہے۔ ایک تو اس کی وجہ ہے کہ حرم قرطبہ ہے وہاں پہ موجود، اور وہ بھی وہ حرم کہ جو آج مسلمانوں کے پاس نہیں ہے بلکہ وہ کافروں کے پاس ہے۔ تو اقبال نے کہا کہ یہ جو اندلس کی زمین ہے یہ بھی ہمارے لیے اتنی مقام مقدس ہے، اتنی مقام و مرتبے والی ہے کہ جو اندلس کی زمین ہے۔ اس کے اوپر آگے بھی اقبال کی بات آئے گی، ہے تہے گردوں اگر حسن میں تیری نظیر، قلب مسلمان میں ہے اور نہیں اور کہیں۔ کہ اقبال کہتے ہیں کہ جو تیرا مقام و مرتبہ ہے اس وقت دنیا میں کہیں باقی نہیں ہے، دنیا میں مسلمانوں کو عروج، وہ مقام و مرتبہ عزت تو حاصل نہیں ہے دنیا میں کہیں بھی، لیکن وہ مسلمان کے دل کے اندر موجود ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا میں اگرچہ کہے گردوں نہیں ہے کہیں وہ چیز، لیکن مسلمان کے دل میں، اس لیے کہ اقبال نے کہا کہ پورے اقبال کا جو آگے پورا خطاب ہے نا وہ مسلمان کے دل سے ہی ہے۔ نیکسٹ پلیز۔ ابھی تو انہی کی صفات بیان ہو رہی کہ آہ وہ مردان حق، وہ عربی شاہ سوار، حامل خلق عظیم، صاحب صدق و یقین، یعنی جن کے اخلاق بہت ہی بلند درجے کے تھے، جن کی سچائی اور جن کا یقین جو ہے وہ بہت ہی بلند پائے کا تھا، جن کی حکومت سے ہے فاش یہ رمز غریب، سلطنت اہل دل فقر ہے شاہی میں۔ اور یہ اقبال کا بھی ایک بڑا خاص موضوع ہے جس کو اقبال نے فقر کہا ہے۔ فقر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندہ فقیر ہو، فقر کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ دنیا سے بے نیاز ہو، دنیا اس کی نظروں میں چھوٹی ہو۔ تو کہتے ہیں کہ تجھے دیکھ کر مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ، اور یہ رمز غریب ہے، یعنی یہ دنیا میں بہت انہونی چیز ہے۔ دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں جس کے پاس دولت ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا کی دولت میں سمیٹ لوں اپنے پاس۔ دنیا میں جس کے پاس دولت ہوتی ہے وہ چاہتا ہے پوری دنیا کی دولت میں اپنے پاس سمیٹ لوں،
لیکن اقبال یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سلطنت اہل دل وہ کیا ہے کہ وہ بادشاہ ہوتے ہوئے فقیر ہوتے ہیں. وہ بادشاہ ہوتے ہیں اپنے وقت کے، خلیفہ ہوتے ہیں، پوری اسلامی سلطنت کے مالک ہوتے ہیں، لیکن وہ فقیر ہوتے ہیں. وہ فاقے کر رہے ہوتے ہیں، اپنے گھر کا سارا سامان دے دیتے ہیں، جیسا کہ خلفائے راشدین کی مثالیں ہم نے پڑھی ہیں. تو کیا ہے کہ یہ انہونی چیز ہے دنیا کے اندر. لیکن یہ وہ چیز ہے کہ جو ایمان والوں کی خاص چیز ہے کہ سلطنت اہل دل فقر ہے، شاہی نہیں. کہ جب ان کو شاہی بھی ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی وہ فقر ہوتا ہے، اور جب بادشاہ نہیں بھی ہوتے تو بھی فقر. تو ان کا دل جو ہے وہ دونوں جہانوں سے غنی ہوتا ہے. نیکسٹ پلیز. جن کی نگاہوں نے کی تربیت شرق کا، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے پوری دنیا کی جنہوں نے تربیت کی تھی. ظلمت یورپ میں تھی جن کی خرد رہا بھی. اور آج یورپ میں جو علم ہے، جو ایجوکیشن ہے، جو مغربی تہذیب کے پاس جو ترقی ہے نا، اس کی بنیاد وہ قرطبہ ہی ہے. کیونکہ پورا یورپ کو جو اندھیرے سے روشنی میں لے کر آیا نا جو علم، وہ اس کی سوتے قرطبہ سے پھوٹتے ہیں. اور اس کا اقرار خود مغربی مورخین نے اس بات کو کیا کہ جس زمانے میں یورپ میں اندھیرا تھا بالکل، اور کوئی تعلیمی ادارہ نہیں تھا، بلکہ یورپ میں تعلیم حاصل کرنا حرام تھا. ان کے پوپ نے جو ہے وہ کہا تھا کہ جو بھی علم حاصل کرے گا اس کو جلا دیا جائے گا زندہ. تو اس وقت تو پورے اس پوپ کی حکمرانی تھی، تو علم حاصل کرنے والوں کو جلا دیتے تھے. وہ اس زمانے میں لوگ آ کے قرطبہ کے اندر علم حاصل کرتے تھے. تو یورپ کے پاس جو بھی علم اس زمانے میں پھیلا، اس کے بعد پھیلا. ظلمت یورپ میں تھی جن کی خرد راہ بھی، جن کے لہو کے طفیل آج بھی ہیں اندلسی، خوش دلو گرم اختلاط سادہ و روشن جبی. اور یہ بھی ایک بڑی خاص چیز ہے جو آپ کو یہاں بیٹھ کے نہیں سمجھ میں آئے گی، لیکن اگر آپ کبھی اسپین میں سفر کریں اور آپ جب اندلس صوبے کے اندر داخل ہوں گے نا، تو آپ کو لگے گا کہ آپ ایک ڈیفرنٹ جگہ پہ آ گئے. یعنی آپ میڈرڈ میں جائیں، بارسلونا میں جائیں، یہ الگ الگ شہر ہے اسپین کے، لیکن اندلس ان کا ایک صوبہ ہے کہ جس کے اندر یہ قرطبہ، غرناطہ وغیرہ ہیں. آپ کو لگے گا کہ آپ ایک الگ جگہ پہ آ گئے. یعنی کتنے 1000 سال ہو گئے تقریباً مسلمانوں کو وہاں، 700-800 سال ہو گئے نکلے ہوئے، لیکن ابھی بھی وہاں پہ مسلمانوں کے اثرات ہیں. آپ کو زیتون کے درخت نظر آئیں گے بڑی تعداد میں، گھوڑے بہت ہیں ادھر، لوگ گھوڑے پالتے ہیں، گھوڑے سواری ہے. یورپ میں داڑھیاں رکھنے کا رواج نہیں ہے بالکل. یعنی یورپ میں آپ کو پورے میڈرڈ میں شاید 4 آدمی بھی نہ ملے داڑھی رکھنے والے، لیکن اندلسیہ کے اندر بڑے پیمانے پہ داڑھیاں رکھنے کا رواج ہے. تو کیا ہے کہ ابھی بھی اندلس کے اندر ایک اثرات ہیں اس کے مسلمانوں کے. حالانکہ مسلمانوں کو سارے نکال دیا تھا انہوں نے، مسلمان تو وہاں نہیں رہتے، اب تھوڑے بہت آ گئے رہنے کے لیے، لیکن کئی سو سالوں سے تو ایک بھی مسلمان نہیں تھا اس کے اندر. نیکسٹ پلیز. آج بھی اس دیس میں عام ہے چشم غزال، اور نگاہوں کے تیر آج بھی ہیں دل نشین. بوئے یمن آج بھی اس کی ہواؤں میں ہے، رنگ حجاز آج بھی اس کی نواؤں میں. یہ آج کے اندلس کے بارے میں، یا 1930 میں جب اقبال کا مشاہدہ تھا اس وقت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آج بھی اندلس بقیہ یورپ سے مختلف ہے. اور اندلس کی ہوا، اس کی فضا، اس کا جو لوگ ہیں وہ بقیہ یورپ سے مختلف ہے. اور اقبال نے ان کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے اوپر ابھی تک اس اسلام کے اثرات ہیں کہ جو بہرحال آج سے 800-900 سال پہلے وہاں پہ گزرا ہے، لیکن آج بھی اس کے اثرات ان کے اندر موجود ہیں. نیکسٹ پلیز. اب اقبال اب آ رہے ہیں جدید دور کی طرف. تو یہ تو پوری تاریخ چلی گئی نا، اب آتے ہیں اقبال کی. کیا ہے؟ دیدۂ انجم میں ہے تیری زمیں آسماں. کہ لیکن کیا ہے کہ ابھی تو ابھی زمین پہ بھی نہیں ہے. مسلمانوں کو تو کہتے ہیں کہ ستارے جو ہے نا، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ تم زمین پہ ہو، لیکن وہ اس کو ستارے یہ سمجھتے ہیں کہ تمہاری مقام جو ہے وہ زمین نہیں ہے، وہ آسمان ہے. دیدہ انجم میں ہے تیری زمین آسماں، آہ کے صدیوں سے ہے تیری فضا بے ازاں. اب یہ کہتے ہیں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 800 سالوں سے اس مسجد پہ کافروں کا قبضہ ہے، عیسائیوں کا قبضہ ہے، اور تیری فضا بے ازاں ہے کہ وہاں کوئی اذان نہیں ہے، وہاں کوئی ایمان والے نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں. اور پھر اقبال کہتے ہیں کہ اب کیا اس کا مطلب ہے؟ یعنی مسلمان ختم ہو گئے، یا مسلمانوں کا اب کبھی عروج نہیں آنا ہے دنیا کے اندر؟ مسلمان سمجھ جائیں اگر آپ کا اتنی بڑی جگہ اگر اس کافروں کے قبضے میں ہے اور آپ کچھ نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب تو آپ ختم ہو گئے نا بالکل. 700-800 سال گزر گئے. تو اب اقبال کہتے ہیں کون سی وادی میں ہے، کون سی منزل میں ہے عشق بلا خیز کا قافلہ سرنا. کہ آخر یہ جو مسلمانوں کا قافلہ ہے، ایمان والوں کی جو منزل ہے، مقام ہے، وہ بھی ہے کہاں پہ؟ وہ ایگزسٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ یا مسلمانوں میں عروج کی تڑپ، مسلمانوں کے اندر اس بات کی خواہش کہ ہمیں دنیا میں دوبارہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا ہمیں مالک بنائے، یا مسلمانوں میں ہے یا خواہش یا نہیں ہے؟ تو اقبال نے سوال اٹھایا کہ کون سی وادی میں ہے، کون سی منزل میں ہے عشق بلا قیس کا قافلہ سرجاں. نیکسٹ پلیز. اب اقبال نے پچھلے 300 سالوں کا ایک تجزیہ پیش کیا ہے، اور یہ سمجھ لیں آخری بند سے پہلے والا بند ہے کہ پچھلے 300 سالوں میں دنیا کن حالات سے گزری ہے. تو اقبال کہتے ہیں دیکھ چکا المنی شورش اصلاح دین، جس نے چھوڑے کہیں نقش کون کے نشاں. اور یہ بنیادی طور پہ
عیسائی مذہب کے اندر جو پوری پروٹسٹنٹ تحریک شروع ہوئی تھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ پہلے یہ تھا کہ مسلمانوں کے بعد پوری دنیا پہ عیسائی دنیا کا قبضہ تھا. پوپ جو ہے وہ پوری عیسائی دنیا کا مالک تھا. تو پوری عیسائی دنیا پہ پوپ کا قبضہ تھا اور پوری دنیا مسلمانوں کے بعد عیسائیوں کے پاس تھی. پھر اس کے بعد المنی کہتے ہیں جرمنی کو نا, تو جرمن ایک بندہ تھا مارٹن لوتھر, اس نے ایک تحریک شروع کی پروٹسٹنٹ تحریک, جو اس نے اپنے دین کی اصلاح کے لیے شروع کی تھی. اور جنہوں نے یہ کہا کہ پوپ جو ہے وہ خدا نہیں ہے, پوپ کے پاس اختیار نہیں ہے یہ طے کرنے کا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے, تو وہ پوری پروٹسٹنٹ تحریک شروع ہوئی کہ جس نے عیسائی دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. کیتھولک دنیا الگ ہو گئی, پروٹسٹنٹ دنیا الگ ہو گئی. تو اس نے ایک پوری ایک عیسائی فلسفی کو جو ہے نا چینج کر دیا. تو وہ عیسائی جو پوری دنیا پہ قابض تھے وہ اب دو حصوں میں ڈیوائڈ ہو گئے, ایک پروٹسٹنٹ بن گئے اور ایک کیتھولک بن گئے. یہ ابتدائی بتا رہے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا نیکسٹ, حرف غلط بن گئی عصمت پیر کنشت اور ہوئی فکر کی کشتی نازک روا. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ پیر کنشت کہتے ہیں پوپ کو, جو پوپ تھا نا وہ پورا مالک تھا عیسائی دنیا کا, یعنی بادشاہوں کا تقرر بھی وہ کرتا تھا. عیسائی دنیا نے علم کے حصول پہ پابندی لگائی ہوئی تھی, انہوں نے کہا کوئی علم نہیں حاصل کرے گا, جو ہم علم دیں گے چرچ اس کے علاوہ کوئی علم نہیں ہے. تو اس لیے جو بھی علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا تھا اس کو وہ مار دیتے تھے, زندہ جلا دیتے تھے. لیکن جب یہ پروٹسٹنٹ تحریک شروع ہوئی تو اس کے بعد پوپ کی معصومیت ختم ہو گئی, کیونکہ پوپ جو ہے نا وہ معصوم کہلاتا تھا. جیسے ہم کہتے ہیں نا انبیاء معصوم تھے, تو پوپ معصوم کہلاتا تھا, وہ خدا کا جانشین تھا. اس کے پاس تمام اختیارات ہوتے تھے جو خدا کے ہوتے ہیں, وہ جو چاہتا تھا کر لیتا تھا, پوری دنیا کے اندر مالک تھا وہ. اب اس کی یہ والی حیثیت ختم ہو گئی. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ عیسائیت کے اندر جب وہ حیثیت ختم ہوئی تو پوری عیسائی دنیا بکھر گئی اور ہوئی فکر کی کشتی نازک رواں. اس کے بعد پھر عیسائیت دین سے ہٹ گئی. اور اس کے بعد کیا ہوا, چشم فرانسیس بھی دیکھ چکی انقلاب, جس سے دگرگوں ہوا مغربیوں کا جہاں کے. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ فرانس کا انقلاب آ گیا. اچھا, فرانس کے انقلاب نے مذہبیت کا بالکل ہی خاتمہ کر دیا. یعنی پہلے تو چلو کیتھولک سے پروٹسٹنٹ میں گیا, آدھا ڈیوائڈ ہو گیا. اس کے بعد انقلاب فرانس نے کہا کہ بھائی مذہبی لوگوں کو اقتدار کا کوئی اختیار ہی نہیں حاصل ہے. تو پھر مذہبی لوگوں کا اقتدار بالکل ختم ہو گیا پورے یورپ کے اندر سے. اور یہی لوگ جب امریکہ اور دنیا کے ساؤتھ امریکہ پہنچے تو وہ پھر اس اقتدار سے آزاد تھے کہ جو پوپ کو حاصل تھا. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ایک پوری دنیا کے اندر ایک تبدیلی آ گئی, اور یہ ایک فکر کی تبدیلی ہے جس کو اقبال نے کہا کہ لیکن اس سے کیا ہوا کہ اس سے مغرب کا جو جہان ہے وہ بہتر نہیں ہوا, بلکہ مغرب کے اندر آپس میں جھگڑے, اختلافات اور مغرب کے اندر جو مسائل ہیں وہ اور بڑھ گئے. نیکسٹ پلیز. اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ ملت رومی نژاد کوہنا پرستی سے پیر لذت تجدیدہ سے وہ بھی ہوئی پھر جمع. اب اس وقت جو دنیا میں غالب تہذیب ہے وہ رومی تہذیب ہے, جس کو کہتے ہیں نا یہ نیو رومن کولونیلزم ہے جس کو کہتے ہیں. وہ رومی تہذیب بنیادی طور پہ کیا تھی؟ رومی تہذیب یہ تھی کہ رومی تہذیب میں یہ بات تھی کہ انسان دنیا میں صرف عیش کے لیے پیدا ہوا. تو یعنی ان کی جو فکر تھی نا بیسکلی وہ تھی کہ انسان دنیا میں صرف عیش کے لیے آئے. تو عیش اور عیش پرستی پر مبنی وہ پوری تہذیب تھی. وہ ظاہر ہے عیسائیت نے اس تحریک کو ختم کر دیا تھا, اور عیسائیت نے کہا تھا کہ نہیں, دنیا تو مذہب کی ہے اور اقتدار جو ہے وہ پوپ کا ہوگا. اب وہ دوبارہ سے جوان ہو گئی. تو اس وقت جو دنیا پہ غلبہ ہے وہ کس کا ہے؟ وہ نیو رومی تہذیب کا غلبہ ہے. لذت تجدیدہ سے وہ بھی ہوئی پھر جمع. تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ اس وقت دنیا کے اندر جو ہے رومی تہذیب غالب ہے, جو نیو رومی تہذیب ہے, اور جو بنیادی طور پر یہ کہتی ہے کہ انسان دنیا میں عیش کرنے کے لیے آیا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ عیش کرے, زیادہ سے زیادہ عیش کرنے کی کوشش کرے اور عیش پرستی کرے, کیونکہ اس کے بعد تو کچھ ہونا نہیں ہے, دنیا تو ہے نہیں اس کے بعد کوئی. اب اس پورے دور کے گزرنے کے بعد پھر اب اقبال واپس آ رہے ہیں اپنے ویژن کی طرف, کہ جو اقبال کا اصل کمال ہے, جس کی وجہ سے اقبال بنے ہیں بیسکلی. وہ کیا ہے کہ اب اقبال کیا کہتے ہیں کہ اب یہ میں دیکھ رہا ہوں, یہ اقبال دیکھ رہے ہیں کیا ہے کہ روح مسلمان میں ہے آج وہی اضطراب, راز خدائی ہے یہ کہہ نہیں سکتی زبان. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ مسلمان تو ختم ہو گئے, 700-800 سال ہو گئے مسلمانوں کو زوال پذیر ہوئے ہوئے, اور مسلمان اس وقت ذلت اور پستری کے مقام پر ہیں. کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے دنیا کے اندر, کوئی ان کے پاس سائنس نہیں ہے, ٹیکنالوجی نہیں ہے, کوئی دنیا کے اندر قوت نہیں ہے ان کے پاس. تو بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ مسلمان تباہ ہو گئے, اور رومی تہذیب بالکل غالب تہذیب ہے, اس کا پوری دنیا پہ قبضہ ہے, پوری دنیا پہ اس کا کنٹرولر. بظاہر لگتا بھی یہی ہے کہ ظاہر اس کو کون, امریکہ تو پوری دنیا کا مالک ہے, اس کو کون ہلا سکتا ہے اپنی جگہ سے, پوری دنیا اس کے کنٹرول میں. لیکن اقبال کہتے ہیں کہ اب یہ میری فیلنگ ہے کہ روح مسلمان میں ہے آج وہی اضطراب. اب مسلمانوں میں دوبارہ سے وہ ایک جذبہ درپیش آ گیا کہ مسلمانوں میں بھی دوبارہ اس بات کی خواہش, اضطراب پیدا ہو رہا ہے کہ ہمیں بھی دنیا کے اندر کچھ عروج حاصل کرنا چاہیے, ہمیں دنیا کے اندر کوئی عزت اور بلندی حاصل کرنی چاہیے, کوئی مقام حاصل کرنا چاہیے.
لیکن اقبال کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ راز خدا، یہ اللہ تعالیٰ کا راز ہے جو اللہ نے مجھے بتایا ہے، ابھی اس کو زبان اتنا اچھی طرح کہہ نہیں سکتی۔ نیکسٹ پلیز۔ اب کہتے ہیں اقبال دیکھو کیا ہوتا ہے، دیکھیے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا۔ اقبال کہتے ہیں یہ میرا خواب ہے، یہ میرا ویژن ہے، یہ دیکھنا ہے آئندہ آنے والے 50-100 سالوں میں کہ اب ہوتا کیا ہے۔ دیکھیے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا، گنبد نیلو فری رنگ بدلتا ہے کیا۔ آسمان تو رنگ بدلتا رہتا ہے، عروج و زوال تو دنیا میں آتے رہتے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے، اقبال کہتے ہیں کہ اس دنیا میں آئندہ عروج مسلمانوں کو حاصل ہوگا۔ اچھا، یہ نہ صرف اقبال کا خیال ہے بلکہ پوری مغربی تہذیب کا خیال ہے، مسلمانوں کے علاوہ۔ مسلمان ابھی اس پہ کنوینس نہیں ہے، لیکن پوری مغربی تہذیب اس وقت یہ سمجھتی ہے کہ آئندہ آنے والا دور مسلمانوں کا ہے، اسی لیے وہ مسلمانوں کو کرش کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں ابھی سے۔ جو پوری کلیش آف سویلائزیشنز ہے یہ، اور جو ان کی پوری کتاب ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ مغربی تہذیب کو اگر کوئی خطرہ ہے صرف اور صرف تو مسلمانوں سے، اس لیے مسلمانوں کو ہمیں ہر صورت میں ختم کرنا چاہیے، ورنہ مغربی تہذیب کو خطرہ ہے ان سے۔ تو اب مغربی تہذیب یہ سمجھ رہی ہے، اور اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ آئندہ آنے والا دور مسلمانوں کا ہے۔ تو دیکھیے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا، گنبد نیلو فری رنگ بدلتا ہے کیا۔ اب اقبال کہتے ہیں کہ وادی کوثر میں غرق شفق ہے صحاب، لال بدخشاں کے ڈھیر چھوڑ گیا آفتاب۔ کہ ظاہر ایک رات کی تاریکی ہے نا، یہ تو ایک شفق ڈوبتی ہے تو ایک رات کی تاریکی آتی ہے، لیکن اقبال کا یہ ویژن ہے کہ جو اس وقت تاریکی ہے یہ مسلمانوں کے لیے ایک بڑی سحر کی نوید ہے، جس کو اقبال نے اور بھی کئی جگہوں پہ اس مضمون کو بیان کیا۔ نیکسٹ پلیز۔ اب کہتے ہیں کہ سادہ و پرسوز ہے دختر دہقاں کا گیت، کشتی ہے دل کے لیے سیل ہے عہد شباب۔ یہ اقبال نے بیسیکلی اپنے لیے کہا کہ دیکھو میرا جو کہنا ہے، دختر دہقاں کہتے ہیں جو گاؤں میں کوئی بجانے والی کوئی لڑکی اگر جو کوئی گیت گا رہی ہوتی ہے تو اس کا اپنا ایک امپیکٹ ہوتا ہے نا پورے اس کے اوپر۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ میرا یہ جو سادہ سی شاعری ہے، میرا جو میسیج ہے، یہ بہت سادہ سی بات ہے بالکل، لیکن کیا ہے، کشتی ہے دل کے لیے سیل ہے عہد شباب۔ لیکن نوجوانوں کے لیے، اور خاص طور پہ اقبال کا جو ٹارگٹ نوجوان ہے، تو اقبال کہتے ہیں کہ نوجوانوں کے لیے جو میرا یہ گیت ہے، جو میرا میسیج ہے، جو میرا پیغام ہے، یہ ایک طوفان کا دھارا بن سکتا ہے کہ اگر خاص طور پہ مسلم نوجوانوں نے میرے اس پیغام کو پک کر لیا تو یہ ایک بہت بڑے طوفان کا دھارا بن سکتے ہیں۔ اب اقبال کہتے ہیں کیا ہے کہ آب روان کبیر، روان کبیر وہ دریا کا نام ہے، مسجد جو ہے نا دریا کے ساتھ ہے بالکل، تو ایک دریا ہے ساتھ اس کے، تو اس دریا کے کنارے اقبال بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے بے روان کبیر، تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب۔ کہ اب اقبال کہہ رہے ہیں کہ میں بیٹھا ہوں یہاں پہ، بظاہر تو مسلمان دنیا کے اندر ذلت و پستی کے اندر، لیکن میں دیکھ رہا ہوں ایک اگلے زمانے کا خواب جو ابھی تم نہیں دیکھ رہے ہو، لیکن میں دیکھ رہا ہوں اس کو نا۔ نیکسٹ پلیز۔ عالم نو ہے ابھی پردہ تقدیر میں، میری نگاہوں میں ہے اس کی سحر بے حجاب، پردہ اٹھا دوں اگر چہرہ افکار سے، لا نہ سکے گا فرنگ میری نواؤں کتاب۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ جو میں دیکھ رہا ہوں نا، اقبال نے جگہ جگہ کہا آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے میں لب پہ آ سکتا نہیں، میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ۔ یعنی اقبال کی کافی شاعری جو ہے نا وہ فیوچر کے اوپر ہے، فیوچرسٹک ہے، ویژن دینے والی کہ دیکھو یہ تمہاری پوزیشن ہے، یہ تمہارا مقام ہے، یہ تمہارا مستقبل ہے۔ تو اب اقبال کہہ رہے ہیں کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں مستقبل کہ عالم نو ہے ابھی پردہ تقدیر میں، اگرچہ وہ تقدیر کے اندر ہے، ابھی دنیا میں آئی نہیں ہے وہ چیز، لیکن میری نگاہوں میں اس کی سحر بھیجا۔ مجھے یہ بات پتہ ہے کہ یہ ہونے والا ہے دنیا کے اندر، کہ جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو وہ عروج حاصل۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں اس کا پردہ اٹھانا نہیں چاہتا، کیونکہ اگر میں نے اٹھا دیا تو پورا فرنگ جو ہے نا وہ مسلمانوں کے مخالف ہو جائے گا۔ پورا فرنگ اگر یہ سمجھ لیے، تو انہوں نے 1931 میں کہی تھی یہ بات کہ اس وقت جو ہے وہ عیسیٰ کافر دنیا مسلمانوں کو اپنا دشمن نہیں سمجھتی تھی، لیکن اب پچھلے 20-25 سالوں میں مغربی تہذیب نے اس بات کو ریئلائز کیا۔ تو یہ جو اقبال کہتے ہیں نا کہ پردہ اٹھا دوں اگر چہرہ افکار سے، لا نہ سکے گا فرنگ میری نواؤں کتاب، تو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ واقعی پوری کافر دنیا نے ریئلائز کر لیا ہے کہ مسلمانوں سے بڑا کوئی خطرہ نہیں ہے، اور پوری کی پوری کافر دنیا اس وقت مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے لگ کھڑی ہوئی ہے۔ نیکسٹ پلیز۔ اب اقبال کے جو 3 اشعار ہیں نا، یہ بنیادی طور پہ اسٹریٹجی ہے، یعنی اقبال نے مسلمانوں کو یہ 3 اشعار میں ایک اسٹریٹجی دی ہے کہ اگر تم واقعی دنیا میں عزت حاصل کرنا چاہتے ہو، تم دنیا میں کوئی مقام حاصل کرنا چاہتے ہو، عروج حاصل کرنا چاہتے ہو، تو یہ 3 اشعار میں اللہ تعالیٰ نے اقبال نے اسٹریٹجی بیان کی ہے جو پوری قرآن و حدیث کے ساتھ ماخوذ ہے۔ ان میں پہلی شعر تو یہ ہے، جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب، کہ جس انسان کے اندر عروج کی خواہش نہ ہو۔ انقلاب کیا ہوتا ہے کہ بندے کہتے ہیں اوپر جانے کی خواہش ہوتی ہے، ایک بندہ زمین پہ پڑا ہوا ہے، اس کی خواہش ہی نہیں ہے کہ میں زمین سے اٹھوں کبھی اور میں کھڑا ہوں، میں چلوں۔ اگر تمہارے اندر یہ خواہش ہی نہیں ہے تو
تمہاری زندگی بیکار ہے، تمہارا زندہ رہنا نہ رہنا بیکار۔ تو کیا ہے کہ جس بندے کے اندر، جس قوم کے اندر، جس امت کے اندر زندگی کی بلندی کی خواہش ہی نہ ہو، وہ موت ہے اس کے لیے۔ جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی، اس کا زندہ رہنا بیکار ہے۔ روح امم کے حیات کشمکش ہے انقلاب کے، روح امم کے حیات کس بات میں کہ آپ کوشش شروع کر دیجیے، اور کوشش جو ہے وہ انسان کو لے کے جاتی ہے، چھوٹی بڑی درمیانی کوشش، ہلکی کوشش کا بھی ایک گہرا اثر ہوتا ہے۔ تو اقبال کیا کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کو کوشش کے لیے ابھار رہے ہیں کہ تم لوگ کوشش کرو، تم جد و جہد کرو، تم ایسی اسٹریٹجی اختیار کرو کہ جس کے نتیجے میں تم دنیا کے اندر آ جاؤ، تم کھڑے ہو جاؤ کرو۔ جو ہے نا کہ ایک ذوق جنوں تو ہونا چاہیے نا، کم سے کم نشو و نما کا، کہ بندہ اس بات کی کوشش تو کرے کہ چلو میں جہاں ہوں اس سے بہتر پوزیشن میں تو آؤں، میں جہاں پہ ہوں اور بلند ترین پوزیشن میں ہوں۔ تو جس بندے کو دنیا میں کوئی پوزیشن حاصل کرنے کا شوق ہی نہیں ہوتا، وہ کبھی دنیا میں آگے نہیں جا سکتا۔ دنیا میں وہ لوگ آگے جاتے ہیں کہ جن کے سامنے مقصد ہوتا ہے، جو ہدف ہوتا ہے، وہ اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور جب وہ کوشش کرتے ہیں تو اس ہدف کو حاصل کر لیتے ہیں۔ تو اقبال پوری امت کے لیے سامنے پیغام دیتے ہیں کہ جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب۔ نیکسٹ پلیز۔ صورت شمشیر ہے دست قضا میں قوم۔ اب وہ کہہ رہے ہیں مسلمان پوری امت کے لیے کہ وہ قوم پوری دنیا کے لیے تلوار سے بھی زیادہ طاقتور ہے، قوت والی ہے، کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب، کہ جو اپنا جائزہ لیتی ہے۔ دیکھو بندہ کب صحیح ہوتا ہے؟ جب اپنا جائزہ لیتا ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ یار میں تو بہت بڑے مقام کا بندہ تھا، میں کہاں پڑا ہوا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ نہیں دیا، اس کے باوجود آج میں کیوں دنیا کے اندر ذلت اور پستی کے اندر۔ تو جو اپنا جائزہ لینا شروع کرتا ہے نا، وہ پھر آگے کی طرف جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یار میرا مقام تو اس سے بہت بلند ہے جو آج مقام مجھے حاصل ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب، جو جائزہ لیتی ہے کہ ہم جا کدھر رہے ہیں، ہم عروج کی طرف جا رہے ہیں، ذلت کی طرف جا رہے ہیں، پستی کی طرف جا رہے ہیں، کامیابی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور جو لوگ اپنا جائزہ لیتے ہیں، جو اپنا تجزیہ کرتے ہیں، جو اپنا احتساب کرتے ہیں، جو اس کے لیے حساب سے کوشش کرتے ہیں، اپنی غلطیوں کی اصلاح کرتے ہیں، اپنی غلطیوں کو دور کرتے ہیں، وہ پھر دنیا کے اندر کامیابی کی طرف جاتے ہیں۔ اور یہ ایک اقبال نے سجیسٹ کیا کہ یہ مسئلے کا حل ہے مسلمان امت کے لیے کہ ہم دیکھیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، اور ہم اپنا احتساب کریں، ہم اپنا جائزہ لیں، اپنا حساب کریں، اور پھر اس کے بعد ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں۔ اور آخری بات جو اقبال کے بہت سارے اشعار کی آخری بات ہے، وہ کیا ہے؟ نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ سودائے خام خون جگر۔ یہ جو خون جگر ہے نا، اس کے اوپر قرآن کی ایک آیت ہے بڑی زبردست، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضور سے فرمایا کہ فلا اللہ کا باخع النفس کا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اپنے آپ کو گھلا ڈالیں گے اس غم میں کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے لیے اتنا پریشان فکر مند رہتے تھے، اس بات کی اتنی کوشش میں لگے رہتے تھے، دن رات 24 گھنٹے کسی طرح لوگ ایمان لیں۔ تو یعنی اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ فلا اللہ کا باخع النفس کا، کہ اپنے آپ کو گھلا ڈالیں گے اس غم کے اندر کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ تو اقبال نے اس کیفیت کو اس سوز جگر کے اندر بیان کیا کہ تمہارے اندر یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ آخر ہم کیوں، یہ امت جو ہے دنیا کے اندر ذلت اور پستی کے اوپر ہے، یہ امت تو اللہ نے دنیا کے اوپر حکمرانی کے لیے بنائی تھی نا، یہ امت تو اللہ نے کامیابی اور کامرانی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تو دنیا کا خلیفہ تمہیں بنایا، تو آج یہ امت ذلت اور پستی کے اندر کیوں؟ اور اس فکر کے اندر تمہیں گھلنا چاہیے، تمہیں پریشان ہونا چاہیے، تمہاری راتوں کی نیند اڑ جانی چاہیے، تمہارے اندر ایک پریشانی، بے چینی، بے سکونی ہونی چاہیے، اس فکر کو تمہارے اوپر غالب ہونا چاہیے۔ یہ بنیاد ہے کہ جب تک امت کے اندر یہ فکر پیدا نہیں ہوگی، جب تک یہ سوز جگر پیدا نہیں ہوگا، جب تک یہ خون جگر نہیں ہوگا کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو اس ذلت سے نکال سکتے ہیں، اس وقت تک جو ہے کوئی مسئلہ نہیں حل ہوگا۔ تو یہ جو 3 اشعار ہیں نا، اس میں اقبال نے پوری امت کے لیے ایک لائحہ عمل، ایک اسٹریٹجی بیان کی ہے، کہ جس میں اقبال نے یہ بات فرمائی ہے کہ تمہیں اپنے اندر فکر تڑپ پیدا کرنی چاہیے، اپنے اندر ایک کشمکش پیدا کرنی چاہیے، ایک جد و جہد کرنی چاہیے، اور اپنا حساب کتاب کرنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ اور جب تم یہ کرو گے تو اس کے نتیجے میں جو ایک خواب اقبال نے دیکھا ہے، یا جو اقبال کا ایک ویژن ہے کہ جو دنیا کے اندر یہ ہونے والا ہے، تو تم اس ویژن کو عملی تعبیر میں پہنا سکو گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔